بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أبا غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم رحمه الله تعالی. ربیعہ بن قعب الاسلمی رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور صفہ والوں میں سے تھے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں رات آپ علیہ السلام کی صحبت میں گزارتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے وضو اور حاجت کے لیے پانی لے کر آتا تھا، تو اس کا انتظام میں کرتا تھا رات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میرے ذمے تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا مجھ سے: سلنی، مجھ سے کچھ مانگو، کچھ چاہو مجھ سے۔ تو میں نے عرض کیا میں آپ سے آپ کی رفاقت کو، آپ کی صحبت کو جنت میں مانگتا ہوں، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کچھ؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بس یہی۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: فَعِنِّ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ تو اس پر آپ میری مدد کریں، اس پر آپ میری مدد کریں سجدوں کی کثرت کرنے سے، سجدوں کی کثرت کرنے سے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہو گئے صحابی کا، اور کیا سعادت ان کو نصیب ہوئی کہ جب انسان کا تنہائی کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت، اور خاص طور سے نبی علیہ السلام اس وقت میں جب رب العالمین کے ساتھ مناجات میں، اللہ کے ساتھ گفتگو میں، نماز میں مشغول ہوتے تھے، اس صحابی کو نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب تھا اس وقت میں۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ صفہ والوں میں سے تھے۔ صفہ ایک مقام ہے نبی علیہ السلام کے مسجد کے کنارے میں، جہاں پر جو غریب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے تھے، غریب ہوتے جن کے پاس اسباب کی کمی ہوتی، وہ وہاں پر ٹھہرتے تھے، وہاں رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے ان کو سیکھنے کو ملتا تھا، ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ یہ خدمت تھی کہ میں نبی کا وضو کے لیے پانی وغیرہ اس کا انتظام۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر کے پوچھا کہ بھئی کچھ مانگ لو مجھ سے۔ دیکھیے کیسی ان کی تربیت ہوئی تھی کہ دنیا کی بھی کوئی چیز مانگ سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا مانگیں گے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن نہیں، جب ان کو یہ اختیار ملتا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں کسی چیز کا مانگنے کا، تو ہمیشہ آخرت کو مانگتے تھے، آخرت میں کوئی بھلائی کو مانگتے تھے، کیونکہ دنیا کا تو ان کو پتہ ہی تھا یہاں پر جتنا ان کا مقدر ہے وہ ملنا ہے، لازمی طور پر ملنا، اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسرے کا جو اچھے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے اس کے بدلے میں اللہ دنیا میں اس کو راحت عطا فرماتے ہیں، لیکن آخرت کا کیا وعدہ، آخرت کا وعدہ، تو آخرت کو مانگتا ہو، دنیا کا کیا، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں، ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ بھی نہ رہیں اس کے بعد۔ ابھی یہاں دنیا کی کوئی چیز مانگ لی، لیکن بھی مانگتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رات تک اگلے دن نہیں ہے ساتھ میں، تو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس نے آخرت کی کوئی چیز، آخرت کی ضمانت مانگ لی کہ وہاں کی کامیابی، تو اس کو تو اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا کہ نبی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو، جیسے یہاں مجھے آپ کے راتوں کے وقت آپ کا ساتھ نصیب ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر تاکیداً پوچھا کہ بھی کچھ اور بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ فرمایا یہی۔ تو دیکھیے اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ کسی نیک انسان کی خدمت میں ہونا انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی خدمت تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہونے کے باوجود یہ خدمت کافی نہیں تھی ان کے جنت میں جانے کے لیے۔ کہتے کہ تجھ کو اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں، بہت سے لوگ اوروں کی خدمت کرتے ہیں، سوچتے بس یہ خدمت کافی ہے، اور بس یہ نیکی ہے میری، یہ نیکی مجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ صحابی کو نہیں نبی ایسے کہہ سکتے ہاں بھئی تم یہ نیکی کر رہے ہو بس یہ کافی ہے، نہیں، فرمایا کہ تم کو
میری مدد کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ سجدوں کی کثرت سے۔ مطلب یہ کہ فرض نمازوں کا اہتمام تو لازمی ہے۔ بہت سارے لوگ اوروں کی خدمت لگے رہتے کہ ساری دن اور رات بندوں کے حقوق پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ اللہ بھی تو جانتا ہے، اللہ کا حق کہاں گیا؟ بہت سارے لوگ کمائی میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ تو اللہ کو پتہ ہی ہے یہ کمائی کر رہا ہوں میں، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی، کسب الحلال فریضۃ بعد، حلال کمانا ایک فریضہ ہے فریضہ کے بعد، یعنی نماز کا وقت جب آئے گا وہ مقدم ہے۔ اہتمام کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش ہو، اور کبھی ماضی میں کچھ چھوٹ گئی ہوں غلطی سے، نادانی کے ایام میں، تو اس کی تلافی کریں انسان، اور یہ کہ نفلوں کی کثرت کرے۔ تو پھر جا کے فرمایا کہ تم کو میری مدد کرنی پڑے گی جنت میں میرے ساتھ حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر عمل لازمی ہے، چونکہ نمازوں میں کثرت، جب انسان نماز کا اہتمام کرے گا، 5 وقت کی نماز کا اور نوافل کا، یہ تو اس کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور اس کے درجات بلند ہونے کا ذریعہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سارے لوگ مشکلات میں جب پریشان میں پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی وظیفہ دے دو، کوئی عمل دے دو، میں کیا کروں، وہ کروں گا۔ بھئی سارے مشکلات کا حل یہ ہے، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے تمام مسائل، اس کے حل اللہ خود بخود کیے جاتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سستی نہ کریں اس چیز میں۔ کسی مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ بھئی 90% امت میں سے آج اس فریضے کو چھوڑی ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں میں سے 90% وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور 10% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ اس 10% میں بھی کتنے وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے جس درجے کی اللہ کو چاہت ہے ہم سے، جس درجے کے اللہ کو ہم سے مطالبہ ہے۔ تو بہت ضروری ہے ہم اپنی نمازوں میں دھیان بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس میں اللہ سے براہ راست لینے والے بنیں، اور باقی امت کیسے نماز پڑھنے والے بنے گی، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ تو بہت ضروری ہے ہم اپنے اوپر بھی محنت کریں، اور ہر ایک اللہ والا بنے، ہر ایک نماز والا بنے، اس کی ہماری محنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔